الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی تبارک فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ہم دو ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہائے رب کے محبوب بنائے غیور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور نازاں میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراش پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب اثار ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہائے نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ مرحوم کے جملہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنا بڑا صبر ہے اللہ تعالیٰ صبر اتنا بڑا عطا فرمائے۔ مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے ان کے گھر والوں کی طرف سے جو مرنے کے بعد ان کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے آج یہاں جمع ہونے کے من جملہ مقاصد میں سے پہلا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو برزخی زندگی ان کے لیے بہتر فرمائے۔ مختصر زندگی گزار کے اب وہ احکم الحاکمین کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ زندگی کے اندر 100 کوتاہیاں، غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ جو ان کی اچانک وفات کو ان کے جملہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور زندگی میں کی گئی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مرنے والوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ مرنے والوں کی روح کو خوش کرنے کا بھی ایک سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اس کی کرم نوازیوں کو مانگنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا داروں سے مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے
نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی نہیں مانگے صاحب، ابھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی نہیں مانگیں کیونکہ ابھی حضرت صاحب ابھی بیدار ہوئے، مزاج میں چچا پن ہوگا، ابھی نہیں مانگو کیونکہ کل تو مانگا تھا، اب دوبارہ نہیں، کچھ وقفہ پا جائے تو بہتر ہے۔ تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لہجے، ان کی زبان، ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل سے صبح کو مانگو تو پھر بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، سحر کے وقت اٹھ کے پکارو رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اردو میں مانگو پھر بھی دیتا ہے، عربی میں مانگو دیتا ہے، سندھی میں مانگو دیتا ہے، پشتو میں مانگو دیتا ہے، نظم میں مانگو دیتا ہے، نثر میں مانگو دیتا ہے۔ نہیں مانگنا آتا یوں ہی آپ پھیلا، اس کے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس لیے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا، اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا، مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر بھی عطا کرے گا۔ مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز اور افتخار ہے۔ مالک کی شان ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، وہ دنیا کو نواز دے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 186 میں، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے محبوب جب تم سے میرے بندے پوچھیں میں تو ان کے نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو مجھ سے قبول کروں گا۔ تو حضرات گرامی، آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد تو دعائے مغفرت ہے۔ ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے ہمارے آنے کا، دوسرا مقصد وہ مرحوم کے گھر والوں سے اظہار تعزیت ہے اور اظہار محبت ہے، کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا ہم گھر بیٹھے مانگ سکتے تھے۔ اس موسم میں دور نزدیک سے چل کر میں اور آپ یہاں پہنچے، صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں ہی دعا مانگ لیتے، لیکن مرنے والے کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ چلے گئے، معافی مانگی، توبہ کی، لیکن اضطراب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی کہ پھر پلٹ کے آ گئے اور آ کے پھر عرض کرنے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ رب سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے گا۔ صحابی پھر تشریف لے گئے، جا کے معافی مانگی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص کو کیا ہے،
اتنے میں وہ پھر پلٹ کے آ گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مما اطہر کا، تجھے کس جرم سے پاک کر دوں؟ بار بار پوچھتا ہے، بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، وہ معاف کر دے گا، لیکن تو پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، تو کس گناہ سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کرنے لگے حضور مجھے زنا سے پاک فرما دیں، مجھ سے زنا ثابت ہو گیا، مجھے زنا سے پاک فرما دیں، اور جو اس کی سزا دنیا پر ہے وہ بہت بڑی کڑی اور سخت ہے، مگر میں وہ برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا ہو رہی ہے. چنانچہ اسے سنسار کر دیا گیا. آج لوگ جہنم کی آگ کی پرواہ نہیں کرتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. استغفر اللہ. لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے ایک صدا سنی، آواز سنی، فرمایا صحابہ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اس کا محبوب خوب جانتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سقط العظیمۃ لنلقى من شفیع جہنم فتحوی فیما 70 عاما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے گی، وہ 70 سال تک گرتی رہے گی. معلوم ہوا کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ ہے، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائیں گے. کتنے حوصلے سے، کتنی ڈھائی سے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. کوئی کہتا ہے یہ جان بٹھا، اگلا کس نے بٹھا؟ کتنی ڈھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک غوطہ لگائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو گئی، جو اپنے بدن پہ مٹی کی چٹکی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا. اللہ، تو جہنم کے عذاب ایسا. روایات میں آتا ہے کہ جب جہنم میں جائے گا، اس شدت کی پیاس اس کو لگے گی، وہ بار بار تقاضا کرے گا کہ مجھے پانی دیا جائے. 70 سال تو اس کی آواز بھی کوئی نہیں سنے. 70 سال کے بعد دوناغہ جہنم اسے جھک کر کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو دوناغہ جہنم اس کو پانی دے گا. کون سا پانی؟ منرل واٹر کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائے گا، یا کوکا کولا یا پیپسی. قرآن پڑھی اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، ماء حمیم اور ماء غسلی. ماء حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ اتنا گرم ہوگا یہ کھولتا ہوا پانی کہ جب وہ کٹورے میں ڈال کے اس کو دیا جائے گا، وہ پینے کے لیے منہ قریب بغائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس پانی کی بھاپ سے ادھر کر اس کٹورے میں گر جائے گا. اتنا گرم ہوگا کہ جب پانی کو پینے کے لیے منہ کٹورے کے پاس کرے گا تو منہ کی جو کھال ہے وہ پانی کی بھاپ سے ادھر کے کٹورے میں گر جائے گا. اتنا گرم. اور دوسرا پانی اس کو ماء غسلین دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائے. انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. تو صحابی نے عرض کی حضور میں وہ عذاب نہیں سہ سکتا. گو شادی شدہ کے لیے زنا کی سزا اس کو سنسار کرنا ہے، لیکن میں دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے
یہاں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہو؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اس کا جو عقلی توازن ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا ہے اور میں شادی شدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز بن مالک کو سنسار کر دیا جائے، سنسار کر دیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کبھی حضور کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے حکم دیا تھا وہ میرا عدل تھا، اور اب جو میں اضطراب کی حالت میں ہوں یہ میری اس سے محبت ہے، یہ میری محبت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں امتی کو سنسار کیا جائے۔ جو یہاں سنسار ہوتا دیکھ کے مضطرب ہو جاتے ہیں وہ کیسے برداشت کریں کہ ہم جہنم میں آگے جہنم کی آگ میں جائیں۔ بہرحال جب انہیں سنسار کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے تو کسی نے تحقیر سے کہا لو ماعز نے زنا کیا تھا۔ بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گیا، فرمایا خبردار اگر کسی نے ماعز پہ بات کی، میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ زمین کے مسلمانوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی کہ اس نے اپنے آپ کو خود حد شرعی کے لیے پیش کر دیا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرعی نافذ کرا لیتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کو ابھی اس کی ماں نے جنا۔ اب حضرت ماعز بن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا یا تیسرا دن تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حدیث کے الفاظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کافی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اگر دعائیں مقصود ہوتی تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی، حضور چل کے نہ جاتا۔ اگر دعائیں مقصود ہوتی تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ہو سکتی تھی، حضور ان کے گھر چل کے نہ جاتے۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، نماز کے بعد بھی دعا کی جا سکتی تھی، نماز جنازہ تو خود دعا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر وہ زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کافی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ ایک سوال ہے، جواب اس کا سمپل سا ہے کہ صرف جانا دعا کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت محبت کے لیے ہے۔ اور جس کے گھر میں حضور گئے ہو کوئی دکھ باقی رہا ہوگا؟ اللہ کسی نے یہ کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، سمجھیے کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار ہے۔ حضور آپ آئے یہ الگ بات ہے کہ کوئی درد باقی نہیں رہا، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ ماعز کے گھر میں درد تو ہزار ہے۔ تو جب حضور گئے ہوں گے دکھ دور ہو گئے ہوں، اور مردے کے گھر جا کے تعزیت کرنا، ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے۔
ایسی محافل کا دوسرا جو مقصد ہے وہ ہمارا ان بھائیوں سے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد جو ہے وہ اظہار تعزیت اور محبت ہے، اور تیسرا مقصد جس میں میں اور آپ کی ذات شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے آئیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، مرنے والا آج ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم اس جگہ جمع ہیں، جانے والے کو تو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں واپس بھی آئے گا یا نہیں، اور نہ ہی بچوں کو پتہ تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھیں گے، موت اس کا فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی گئی حضور فجر کی نماز پڑھی، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحبت میں رہتے ہو اتنی لمبی امید، تو عرض کی گئی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں ایسے پڑھوں گا کہ نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور اثر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے تو دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے کہ نہیں، اس قدر موت قریب۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ موت اتنی قریب ہے اور موت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لوگوں نے خدا کا انکار بھی کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شے میں اختلاف حضور پایا جا سکتا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے انکار کوئی نہیں کرتا۔ اس وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے، تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور ہم اپنی راہیں چھوڑ کے اس دنیا سے چل دیں، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو یہ ڈر ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ مر گیا تو میری زندگی کی جو لذتیں ہیں، جو مزے ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ چھن جائیں۔ اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا ہے، تو موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس یہ ڈر بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں، میری بیوی بیوہ ہو جائے، میرے ماں باپ کو جب میری موت کا پیغام پہنچے گا تو انہیں سخت تکلیف اور ان کا جو دکھ ہے وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کام کرتا ہے۔ ایک وجہ تو اس کے گھر والے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ اور تیسرے لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے پلے میں کون سا نیک عمل ہے جو میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ فرمایا یہ جو تیسری قسم کا خوف ہے یہ انسان کو تیاری آخرت کے لیے اٹھاتا ہے، اس کو ابھارتا ہے کہ تو آخرت کی تیاری ہے، اس کو شب و روز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔
سورۃ تکاثر میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی، لیکن یاد رہے کہ تین چیزوں کا حساب نہیں ہے۔ نمبر ایک، ضرورت کے مطابق کپڑے، ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں اور ضرورت کے مطابق ہیں، زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ضرورت کے مطابق مکان کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا حساب نہیں ہوگا۔ ان تینوں چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ان کا حساب دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس پہ نص موجود ہے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھنے بیٹھے ہیں، ہمارا نامہ اعمال کیا ہوا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں لیکن وہ بھولے نہیں ہیں، ہم غفلت میں ہیں وہ غفلت نہیں کرتے، وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی چیز کوئی نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ اس دن پھر سخت پچھتاوا ہوگا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو کس کام کا۔ جب وقت ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کیا فائدہ۔ آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو لکھے ہوئے گناہ بھی دھل جائیں گے، اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن کون سا انسان ہے جس کو سخت پچھتاوا نہیں ہوگا۔ پھر اچانک موت آ جائے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے کو توبہ سے پہلے پتہ ہو کہ اس نے کب مرنا تاکہ توبہ کرے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہر وقت توبہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں موت آ جائے، لیکن ہم اپنی توبہ کو مؤخر کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طول عمر۔ بعض اوقات کسی نیکی کی دعوت دیں کسی کو تو وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، پھر حج کرنا ہے، اس کے بعد میں ہوں گا مسجد ہوگی۔ تو جس طرح بات کرے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے، یہ طول عمل ہے، لمبی امید ہے، اور توبہ کو مؤخر کرتے چلا جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے کہ بوڑھے زیادہ ہیں یا بچے یا جوان زیادہ ہیں، پھر آپ نے خود ہی فرمایا تم جوانوں کو بوڑھوں سے زیادہ پاؤ گے، بوڑھے جو لوگ ہیں تمہیں کم نظر آئے کسی مجلس میں، آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جو لوگ ہیں وہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب پھر فرمایا کہ بچوں اور جوانوں کے درمیان محاسبہ اندازہ کر کے دیکھ لو، کس گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ کتنے لوگ ہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا جوانوں کی، تو آپ کو بچوں کی تعداد زیادہ ملے گی، جوانوں کی تعداد کم ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا جاتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اگر وہ اس وقت پہنچ بھی گیا تب تو عزا میں توازن بھی نہیں آتا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں آتا، پھر عبادت کیا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ کہتے ہیں جوانی مسانی ہے،
اور جوانی جس کو نکیل ڈال کے اس کے محبوب کے در پہ لے آیا، پیشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ آ کر یہ جوانی مزے کی ہے۔ آج اس کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اسے دنیا کیا پتہ ہے، اسے دنیا کا کیا پتہ ہے، یہ تو مشرق میں رہتا ہے، اسے کیا پتہ ہے۔ لیکن پتہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن چلے گا، قدر و قیمت کل قیامت کے دن ملے گی، کہ جس کو ہم کہتے تھے کیا پتہ ہے اسے دنیا کا، اسے کتنی اللہ تعالی عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی، سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، 1.25 میل پر سورج آ جائے گا، اب جو رخ ہے وہ الٹا ہے، پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو تو پسینے کی لگام دے دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم کہ اگر اس پسینے کا جو ایک قطرہ ہے وہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پتھر بھی پگھل جائے، اور اتنا بدبودار پسینہ کہ اگر دنیا میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی اس کی بو سے پھٹ جائے۔ لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے، تو ان میں سے ایک شخص وشباب النشاء فی عبادت، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا، ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ اپنی موت کو بھول کر اپنی توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھو انسان کو اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس کے یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو کیفیت میرے دل کی اب ہے وہ شاید دوبارہ نہ بن سکے۔ اگر اسے پتا ہو، اسے یقین ہو کہ میری عمر اتنی زیادہ ہے، پھر بھی اسے یہ خیال کر کے توبہ کر لینی چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے جو میری کیفیت، میری توبہ کی جو معاملات ہیں، جو جس طرح آج میرا دل کر رہا ہے توبہ کرنے کا، اپنی رب کی بارگاہ میں جھکنے کا، ہو سکتا ہے بعد میں دل ہی نہ کرے۔ بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو بذریعہ وہی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ اس خبر سے پہلے وہ متقی پرہیزگار نیک تھا، اس نے کہا اتنی لمبی عمر اور توبہ کے دروازہ کھلا ہے، تو میں اپنی آپ کو کیوں عبادت میں لگاؤں؟ اس نے کہا 900 سال جو ہے وہ گناہ کر لوں گا، پھر 100 سال بچ جائیں گے، توبہ کر لوں گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں وہ 900 سال گناہ کرتا ہے، جب 100 سال بچ گیا تو اسے خیال آیا کہ اب 100 سال باقی ہے تو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکے تھے۔ اب اس نے کہا کہ 100 سال کی بھی کیا ضرورت ہے، اتنی دیر اتنا لمبا سا نیکی کروں، عبادت کروں؟ نہیں، میں 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری 10 سال جو ہے توبہ کر لوں، پھر 90 سال بھی بیت گئے، پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے تو توبہ کا خیال آیا، پھر سوچا 1 سال پہلے توبہ کر لوں، حتیٰ کہ 1 مہینہ پہلے، یہاں تک کہ پھر 1 ہفتہ۔ علامہ رومی صاحب لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اس دن بھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے یہ کر لوں، وہ کر لوں، پھر توبہ کر لوں۔ یہی سوچوں میں اس کی روح جو ہے دبوچ رہی ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکتی۔ تو انسان کا اگر دل اچھائی اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے تو اسے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے، لیکن ہمیں تو اپنی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج کل اچانک موت آئی، حضور نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، فرمایا اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ موت کے وقت میرے پاس اچانک نہیں آنا۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آنے سے پہلے قاصد پہ بھیجوں گا، پیغام بھیجوں گا، اور تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا، نہ تمہارا کوئی پیغام پہنچا ہے، تم ایسے ہی آ گئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، کیا یہ میرا قاصد نہیں تھا؟
آپ کے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا یہ میرا قاصد نہیں تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے، کیا یہ میرا قاصد نہیں تھا؟ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، کیا یہ میرا قاصد نہیں تھا؟ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ موت ہمارے لیے پیغام ہے۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام دوپہر ہر وقت موت کو پیش نظر رکھتے۔ ایک خادم آ کے آپ کو کہتا کہ عمر موت کو نہیں بولنا، اتنا سننے کے بعد کپ کپا کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2 دن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔